شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمامی احباب کو معلوم ہے کہ ہمارے درمیان آج کل کے اندر رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اگر آج چاند ہو گیا تو انشاءاللہ آج سے ہی تراویح کا آغاز ہوگا، اور اگر چاند نہیں ہوا تو کل سے لازماً تراویح شروع ہوگی۔ اس لیے میں تمام عالم اسلام و سنیت کے جملہ سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کروں گا، اور دعا کروں گا کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کو عالم اسلام کے لیے امن و برکت والا مہینہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ ماہ رمضان کے استقبال کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ جب کوئی معزز مہمان ہمارے درمیان تشریف لاتا ہے تو ہم اس کی آمد سے پہلے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے استقبال کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ اب استقبال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی آمد کی خوشیوں کا اظہار، اس معزز مہمان کی آمد کی خوشیوں کا اظہار، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، ایک دوسرے میں اس معزز مہمان کا تذکرہ کرنا۔ تو یہ ہمارے اندر سسٹم ہے اور یہی اصول ہے۔ تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ وہ ماہ مبارک، وہ رمضان کا مہینہ کہ جس رمضان کے مہینے کے سلسلے میں حدیث پاک میں ہے کہ جب یہ ماہ مبارک آتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں اب جہنم کے دروازے بند کر دو اور جنت کے سارے دروازے کھول دو۔ اس مہینے کی آمد پر اللہ پاک کی رحمت جوش میں رہتی ہے اور اپنے بندوں کو پکار کر کہتی ہے کہ میرے بندوں، اس مہینے کو مس مت کرنا، اس مہینے کا احترام کرنا، اس مہینے کا استقبال کرنا، اور اس مہینے کی تعظیم و توقیر بجا لانا، اور اس مہینے کی کوئی عبادت نہ چھوڑنا، اس مہینے میں روزہ بھی رکھنا، رات کے وقت تراویح بھی پڑھنا، اس مہینے میں سحری و افطار کا اہتمام کرنا، اس مہینے میں کوئی ایسی نیکی جو تم سے چھوٹ نہ جائے ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں ایک نیکی، ایک نفل ادا کرنا ایک فرض کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نفل ادا کرنا ایک فرض کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور ایک فرض ادا کرنا 70 فرض کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کا استقبال کریں اور باضابطہ ماہ رمضان کی تیاریاں کریں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی تو ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے اور ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کرتے اور ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے اور ایک دوسرے کو اپنے سینے سے لگاتے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی چیز کی آمد کا انتظار کرنا اور ہے، اور کسی چیز کی آمد پر اس کا احترام بجا لانا، بولیے، اور ہے۔ کسی چیز کی آمد کا انتظار کرنا، اب ماہ رمضان کا انتظار ہے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ 1 2 4 5 10 رمضان کے بعد پھر دھیرے دھیرے اس کی اہمیت ہمارے دل سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ انسانی مزاج ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان ہر نئی چیز کو پسند کرتا ہے۔ کل جدید لذیذ وان کان عجوز، کہ ہر نئی چیز
مزیدار ہوتی ہے، اگرچہ وہ بوڑھی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ پرانی کیوں نہ ہو. توجہ ہے، ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے اگرچہ وہ بوڑھی کیوں نہ ہو. تو انسانی فطرت میں ہے کہ وہ ہر نئی چیز کو پسند کرتا ہے. کب تک پسند کرتا ہے؟ جب تک اس کا دل اکتا نہ جائے. تو ٹھیک یہی ماحول ماہ رمضان کا ہے. لوگ 5 دن تک بڑا احترام رکھتے ہیں، 10 دنوں تک بڑی اہمیت سمجھتے ہیں، 15 دن تک بڑی اہمیت سمجھتے ہیں، اس کے بعد دھیرے دھیرے اہمیت دل سے ختم ہو جاتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر پورے 12 مہینہ رمضان المبارک ہوتا نا تو پھر جو ہے کوئی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، کوئی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ اس مہینے کا آپ اگر کسی عذر شرعی کی وجہ سے روزہ رکھنا ڈاکٹر نے منع کر دیا، طبیبوں نے منع کر دیا، کسی عذر شرعی کی وجہ سے اگر آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں مگر پھر بھی رمضان کا احترام رکھنا لازم ہے، روزے داروں کا احترام رکھنا ضروری ہے، تو اس ماہ مبارک کا احترام ضرور کریں. احترام کی وجہ سے کتنے ایسے بے روزہ دار ہیں، سنیں، احترام کی وجہ سے کتنے ایسے بے نمازی ہیں، احترام کی وجہ سے کتنے ایسے بے تراویح پڑھنے والے ہیں جنہوں نے صرف رمضان المبارک کا احترام کیا اور اللہ نے انہیں جنت عطا کر دی. یہ بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، سمجھیں، آپ گہرائی میں جائیں، اس کی گہرائی میں جائیں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ احترام بہرحال لازم ہے. اپنے بڑوں کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں، استاذ کا احترام کریں، اپنے علماء کا احترام کریں، اپنے سادات کرام کا احترام کریں، اس لیے کہ احترام کی وجہ سے وہ کچھ مل جاتا ہے جو لمبی لمبی نماز پڑھنے سے نہیں ملتا ہے. تو ماہ رمضان کا احترام بہرحال لازم ہے، ہر بندے پر لازم ہے. اور اس طرح سے لازم کر لے اپنے اوپر کہ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو آپ کہہ دے میں روزے سے ہوں. یہی آپ کے لیے ڈھال ہے. کوئی اگر آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے تو آپ کہہ دے میں روزے سے ہوں. کیونکہ حدیث پاک میں الصوم جنہ، روزہ خود ایک ڈھال ہے. روزہ کیا ہے بولیے؟ ایک ڈھال ہے. کس کے لیے ڈھال ہے بولیے؟ ہاں ماشاءاللہ. تو یہ آپ کے لیے سب سے بڑا ڈھال ہے. اب ہوتا یہ ہے، سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ناراض کرتے ہیں بندوں کو اور معافی مانگتے ہیں خدا سے. بھائی سمجھیں، آپ ذرا اس کی گہرائی میں اتریں. ماہ رمضان آتا رہے گا، ہم مسلمان اس کا احترام کرتے رہیں گے، ہم استقبال کرتے رہیں گے، جب تک دم میں دم ہے روزہ رکھتے رہیں گے، تراویح پڑھتے رہیں گے، سحری و افطار سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے. یہ تو ہماری بہت بڑی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. اس تحفے کی قدر تو ہم کریں گے، مگر جو صحیح بات ہے، جو حق ہے، جو سچ ہے، آپ سمجھے، وہاں تک پہنچے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، جہاں غوث اعظم نے پہنچایا ہے، جہاں غریب نواز نے پہنچایا ہے، جہاں مخدوم اشرف نے پہنچایا ہے، جہاں وارث پاک نے پہنچایا ہے، جہاں اعلی حضرت نے پہنچایا ہے، وہاں تک پہنچے جہاں صوفیوں کی نظر ہے، وہاں تک پہنچے. ارے بھائی، روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، بولیے سبحان اللہ. روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا، روزہ کانوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ دلوں کا بھی ہوتا ہے،
روزہ زبانوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، روزہ پیروں کا بھی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیٹ کا روزہ تو صرف 12 مہینے میں 1 مہینہ فرض ہے، مگر جسم کا روزہ، ارے بولیے بولیے بولیے، ایمانداری کے ساتھ بولیے، جسم کا روزہ تو ہر دن فرض ہے، ہر لمحہ فرض ہے، ہر ساعت فرض ہے، 12 مہینہ فرض ہے، جب تک دم میں دم ہے جسم کا روزہ فرض ہے۔ کانوں کا روزہ فرض ہے، آنکھوں کا روزہ فرض ہے، زبانوں کا روزہ فرض ہے، دلوں کا روزہ فرض ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب فارمیلٹیز کے طور پر عبادت مت کرنا، فارمیلٹیز نہیں، رسماً عبادت نہیں۔ اگر اللہ کے بندے ہو، اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے عقیدت ہے، اہل بیت اور ان کے بچوں سے پیار ہے، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کے جذبات ہے، تو آج سے عہد کرو کہ اے اللہ، آج کے بعد سے ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، آج کے بعد سے ہمارے دل میں کسی کے لیے نہ بغاوت ہوگی، نہ عداوت ہوگی، نہ دشمنی کے جذبات ہوں گے، نہ کینہ ہوگا، نہ کپٹ ہوگا، نہ حسد ہوگا، نہ جلن ہوگا۔ اے اللہ، آج کے بعد سے ہم عہد کرتے ہیں کہ جہاں ہم پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں وہیں ہم پورے بدن کا روزہ رکھیں گے۔ ہمارے کان برا نہیں سنیں گے، بولیے بولیے، ہمارے کان برا نہیں سنیں گے، ہماری آنکھیں برائی نہیں دیکھے گی، ہماری زبان غیبت نہیں کرے گی، چغلی نہیں کرے گی، ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے درد رہے گا۔ تو اس طرح کے جذبات کے ساتھ آپ اٹھیں اور دنیا والوں کو بتا دے کہ ہم رسمی مسلمان نہیں ہیں، ہم حقیقی مسلمان ہیں، ہم اس اسلام والے ہیں کہ جس اسلام کو کربلا میں حسین نے بچایا تھا۔ ہم عداوت والے مسلمان نہیں، ہم بغاوت والے مسلمان نہیں، ہم حسد و جلن والے مسلمان نہیں، ہم سود کا کاروبار چلانے والے مسلمان نہیں، ہم حرام خور مسلمان نہیں، ہم تو محنت کرنے والے مسلمان ہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں کی روٹی کھانے والے مسلمان ہیں، ہم تو محنت کرنے والے، ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے پیارے، تو آج ہم سب اس ماہ مبارک کی آمد سے پہلے ہم عہد کریں اللہ کی بارگاہ میں، ہم معافی مانگیں، ہم توبہ کریں اور کوشش یہ کریں۔ میں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، سنیں، ایک اللہ کا حق ادا کرنا ہے اور ایک ہے بندوں کا حق ادا کرنا۔ اگر بندہ آپ سے ناراض ہے تو آپ اللہ کو راضی کر کے کیا کریں گے؟ بولیے۔ بندہ اگر آپ سے، ارے حد تو یہ ہے کہ صفوں میں کھڑے جن کے کاندھے سے کاندھا ملا کر آپ کھڑے ہیں وہ ناراض ہے، تو اللہ کو راضی کیسے کریں گے آپ؟ کیسے کریں گے بتائیں آپ؟ سنیں، بزرگوں نے فرمایا ہے اور خود میرے خواجہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ ایک بوڑھی عورت میں نے دیکھا ہے بھائی، اور میں تو ایسی جگہوں سے سیکھا ہوں اور تجربہ حاصل ہوا ہے کہ اب مجھے دنیا کے کسی کونے میں دھوکہ نہیں ہو سکتا، دنیا کے کسی کونے میں مجھے دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے سیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا لوگوں کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو لوگ مسجد میں دن رات گزارتے ہیں ان کے حالات کو میں نے دیکھے، جو ہے رات بھر قرآن پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، جو روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ نہیں، بندوں کے حقوق ادا کریں آپ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اور اپنی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں مکمل پیش کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں رنگ لائے،
تو سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کا خیال رکھو۔ لوگ رشتہ توڑتے ہیں اور باہر والوں سے اپنا رشتہ بولیے جوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر میں برکت چاہتے ہو تو رشتہ جوڑو، رزق میں برکت چاہتے ہو تو رشتہ، تمہارے جو رشتہ دار ہیں، تمہارے جو خاندان والے ہیں، تمہارے جو چچیرے ممیرے کھلیرے پھوپھیرے بھائی اور بہن ہیں، ان کا حق ادا کرو، اپنی بیوی کا حق ادا کرو، اپنے بچوں کا حق ادا کرو، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرو، اپنے محلے والوں کا حق ادا کرو، ورنہ نماز پڑھ کر کیا کرو گے؟ پریشان رہو گے، پریشان ہی رہو گے۔ اس لیے پہلے ان کا حق ادا کرو۔ ان کے دل سے اگر دعا نکل گئی نماز قبول ہو گئی۔ بولیے بولیے، ان کے دل سے اگر دعا نکل گئی تو رکا کام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، ان کے دل سے اگر دعا نکل گئی۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ رزق میں برکت چاہتے ہو تو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرو۔ اور کیسا سلوک پتہ ہے؟ کیسا سلوک؟ حدیث میں ہے سل من قطعک، سل من قطعک، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، رشتہ جوڑو، چھوٹے بھائی سے غلطی ہوئی معاف کر دو، بڑے بھائی کو برا بھلا نہ کہو، ان کے قدم پر گر جاؤ، تمہاری دعائیں قبول ہوگی۔ سل من قطعک، حدیث کے الفاظ کو سمجھے، سن لینا تو آسان ہے اور سن کر آدھے گھنٹے بول دینا بہت آسان ہے، لیکن سمجھیں سل من قطعک، نبی فرماتے ہیں جڑ جا، ان رشتہ داروں سے جڑ جا جو رشتہ دار تیرے راستے کو کاٹتے ہیں۔ حدیث میں ہے دل کو اتنا بڑا کرنا پڑتا ہے کہ جو رشتہ دار تجھ سے کٹتے ہیں نا، تجھ سے کٹتے ہیں، تیرے راستے کو کاٹتے رہتے ہیں، ان سے جڑ، ان سے جڑ، یہی اصل میں کمال ہے۔ جڑے ہوئے سے جڑنا کمال نہیں ہے، جو کٹے ہوئے ہیں، ارے بولیے، جو کٹے ہوئے ہیں ان سے جڑنا یہی کمال ہے۔ اسی لیے آپ قرآن جب پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کا ذکر ہوا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بیوی اور بچوں کا ذکر ہوا، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ رشتہ داروں کا ذکر ہوا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ پھر جو ہے پڑوسیوں کا ذکر ہوا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ ان کی دعاؤں میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ اسی لیے بہت زیادہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر پڑھیے، فرائض انجام دیجئے نا، واجبات پڑھیے نا، سنت پڑھیے نا، نوافل کی جگہ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیجئے، اپنے گھر والوں کو ٹائم دیجئے، نوافل کی جگہ کسب معاش میں ٹائم گزاریے، نوافل کی جگہ رزق حلال میں ٹائم گزاریے۔ اس لیے میں ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ آخر ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ نماز کہاں جا رہی ہے؟ اوپر جا رہی ہے یا زمین و آسمان کے درمیان لٹک جا رہی ہے؟ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ اوپر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، یا زمین و آسمان کے درمیان لٹک جا رہا ہے؟ کہ ہم نماز پڑھ کر بھی پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور اچھے اخلاق والے کبھی منہ بگاڑ کر نہیں رہتے، ہمیشہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے۔
ہمیشہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی. وہ جتنا اندر سے ٹوٹا ہو لیکن سامنے والے کو ظاہر ہونے نہیں دیتا. اب سنیں ایک حدیث اور کوٹ کرتا ہوں, 5 منٹ رہ گیا, ٹائم ادھر بھی دے سکتے ہیں. ایک حدیث, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں عبادت کر کے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے, مگر ان کی عبادت قبول ہے یا فضول ہے اس کا علم انہیں نہیں ہے. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. سب سے پہلے دلوں کو صاف کریں. دل میں جو ایک دوسرے کے لیے حسد ہے نا, حسد, کینہ, عداوت, دشمنی کا جو انڈا 24 گھنٹہ جو ابلتا ہے نا, ہاں, حسد کا انڈا جو ابلتا رہتا ہے نا, کینہ کا انڈا ہمیشہ ابلتا رہتا ہے دلوں میں, چہرے پہ وہ مسکراہٹ نہیں, ہمیشہ مایوسی چھائی رہتی ہے. اس کو ختم کیجیے آپ, کیونکہ آپ خواجہ والے ہیں, آپ مخدوم والے ہیں. اس کو ختم کیجیے. چہرہ ایک دم صاف اور شفاف اور حساس اور بشاش رکھیے, مسکراہٹ لائیے چہرے پہ. سنیں, انسان حسد اور کینہ کا اس قدر عادی ہو گیا نا, اس قدر عادی ہو گیا کہ وہ اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتا, اپنے بزرگوں کا بھی احترام نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اب سنیے, ایک حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں, حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث مروی ہے. اس روئے زمین پر سب سے بزرگ کون ہے؟ اس روئے زمین پر سب سے بزرگ کون ہے؟ حضور کا گھرانہ ہے. بس بات ختم, حضور کا گھرانہ ہے. صحابہ کرام کے زمانے کی ایک مدت تھی, بس وہیں تک صحابہ کا سلسلہ چلا, لیکن آج تک نبی کا گھرانہ جاری ہے. اس روئے زمین پر آپ کے ادب, آپ کے احترام, آپ کی عزت کے سب سے زیادہ لائق میرے آقا کے گھرانے والے ہیں, اہل بیت ہیں, پنجتن پاک ہے, ان کی آل و اولاد ہیں, ان کی نسل پاک ہیں, جن کی نسل پاک میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں. سنیں, حدیث ہے, لو ان رجلا سعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار. ایک ایسا شخص, اب دیکھ کتنے لوگ سمجھ رہے میری بات, ایک ایسا شخص جو خانہ کعبہ کے سائے میں خوب نمازیں پڑھتا ہے, خوب روزہ رکھتا ہے, خوب طواف کرتا ہے, خوب ذکر و اذکار کرتا ہے, خوب قرآن پڑھتا ہے, لیکن وہ مر گیا, اس حال میں مرا کہ اس کے دل میں آل محمد کی بغض ہے, آل محمد کی بغاوت و عداوت ہے, آل محمد کا حسد ہے, تو حدیث میں ہے دخل النار, وہ جہنم میں گیا. کہاں جا کر نماز پڑھ رہا تھا وہ؟ بولیے بولیے سب مل کر, خانہ کعبہ میں. وہاں کی بھی نماز کام نہیں آئی نا, اس لیے نماز پڑھو. آل محمد تو چاہتی ہیں کہ نماز پڑھی جائے, مگر نماز میں جب اینڈ پر آئیے گا نا تو کہیے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ, میں نے اس نماز کو محمد و آل محمد کے حوالے کر دیا. بہت بڑے بڑے پگڑی والے, جبہ والے, قبہ والے, بڑے بڑے علم کے دعوے دار,
مگر اہل بیت، آل محمد، آل نبی، اولاد علی، سادات کرام کی تعظیم سے محروم۔ کربلا میں 22,000 یزیدیوں میں نمازی، حاجی، روزہ دار، رمضان کا خوب استقبال، مگر حسین ابن علی کے مقابل آنے کی وجہ سے، ان کو ستانے کی وجہ سے، ان کا دل دکھانے کی وجہ سے، ان پر پانی اور کھانا بند کرنے کی وجہ سے کہاں گئے؟ دخل النار۔ اس کو نوٹ کیجیے، آپ اس پر عمل کیجیے تاکہ ہمیں بھی کہنے کا ثواب ملے اور آپ کو بھی عمل کرنے کا ثواب ملے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ماہ رمضان کے روزوں کو ہم سب کے لیے آسان کر دے، تراویح کو آسان فرمائے۔ صدق دل سے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔